السلام علیکم ناظرین، یہ آڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ اور دانشور جو کہ فکشن ہاؤس سے شائع کی گئی کہ مضمون دانشور اور نظریہ پاکستان سے ماخوذ ہے۔ چونکہ پاکستان کی تحریک دو قومی نظریے کی بنیاد پر چلائی گئی تھی، اس لیے پاکستان کی تشکیل کے بعد ریاست کی جانب سے اس بات کی کوشش کی گئی کہ اس نظریے کا دفاع کیا جائے اور اس بات کو ثابت کیا جائے کہ پاکستان کا قیام اور اس کی بنیاد صحیح اور جائز تھی۔ اس مقصد کے لیے ریاست کی جانب سے دانشوروں کی خدمات حاصل کی گئی کہ وہ اپنی تحریر اور تقریر کے ذریعے ریاست کی نظریاتی بنیاد کو مضبوط کریں۔ پاکستان کو نظریاتی طور پر تاریخی حیثیت دینے کی ذمہ داری سب سے زیادہ مورخوں پر آئی، چنانچہ انہوں نے جو تحقیق شروع کی اس کے تحت دو قومی نظریے کی تاریخی حیثیت کو خوب ابھارا گیا۔ ان میں سے کچھ جوش و جذبے میں اس قدر آگے بڑھے کہ انہوں نے برصغیر میں اس کی ابتدا محمد بن قاسم کی آمد سے کر دی اور اس بات کی کوشش کی کہ تاریخ کے مختلف ادوار جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تضادات آئے ان کی نشاندہی کی جائے۔ چنانچہ مسلم شناخت ہماری تاریخ کا ایک اہم موضوع بن گئی، جس نے تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک طرف تو وہ تاریخی کردار تھے جو مسلم شناخت اور قومیت کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف وہ قوتیں تھیں جو اس شناخت کو برقرار رکھنا چاہتی تھیں۔ اس تصادم اور کشمکش کو خصوصیت کے ساتھ اکبر اور احمد سرہندی مجدد الف ثانی کی دو شخصیتوں کے ذریعے ثابت کیا گیا۔ چنانچہ جن افراد اور جماعتوں نے دو قومی نظریے کی مخالفت کی، ان کا شمار دشمنوں اور غداروں میں ہوا، اور جنہوں نے اس کی نشوونما ترقی اور حفاظت میں حصہ لیا وہ ہیرو قرار پائے۔ اس لحاظ سے ہماری تاریخ کو ہیرو اور غدار کے آہنگ میں بیان کیا گیا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ تحریک آزادی کی تاریخ تو اس سے بھری ہوئی ہے، اور مورخوں نے اس بات کی بھی کوشش کی کہ تاریخ سے ایسی مخالف قوتوں کو یا تو بالکل خارج کر دیا جائے یا ان کی اس طرح سے تصویر کشی کی جائے کہ وہ پڑھنے والوں کے دل میں ان کے خلاف نفرت اور غصہ پیدا کریں۔ شاعروں اور ادیبوں نے اس مشن کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے آگے بڑھایا۔ چنانچہ انہوں نے نظریے کو تقویت دینے کی غرض سے حب الوطنی کے موضوعات پر نظمیں اور ترانے اور نغمے اور افسانے اور کہانیاں لکھی، جن میں اس بات کا سبق دیا گیا کہ وطن کی خاطر جان و مال قربان کر دینا چاہیے۔ کچھ شاعروں اور ادیبوں نے تاریخی موضوعات کو شاعری میں استعمال کیا اور خصوصیت سے اہم تاریخی شخصیتوں کا کارناموں کو منظوم کیا، اور نوجوان نسل کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ ان کی تقلید کریں اور اپنی زندگیوں کو ان کے نمونے پر ڈھالیں۔ چونکہ کسی بھی معاشرے میں دانشور ایک جیسے خیالات نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کچھ دانشوروں نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ پاکستان کو جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے دبی دبی آوازوں میں حکمران طبقے کی نااہلی اور عوام کے استحصال کے خلاف آوازیں اٹھائی۔ خصوصیت کے ساتھ ایوب خان اور ضیاء الحق کے زمانے میں دانشوروں نے آمریتی اور فوج کے بڑھتے ہوئے اقتدار کے خلاف بہت کچھ لکھا۔ اس لیے حکمران طبقوں کے لیے ایسے دانشور ایک مسئلہ بن گئے، لہذا ان کی آواز، ان کی مخالفت اور ان کے نقطہ نظر کو دبانے کے لیے دو طریقوں کو اختیار کیا گیا۔ اول تو ایسی تحریروں کو حب الوطنی اور نظریے کے خلاف کہا گیا، اور اس مقصد کے لیے ذرائع ابلاغ عامہ کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ لوگ غیر ملکی ایجنٹ ہیں، ملک دشمن اور غدار ہیں۔ اس لیے اگر حکومت انہیں سزا دیتی ہے، ان کے کتابچوں پر پابندی لگاتی ہے یا انہیں ملازمت سے محروم کرتی ہے تو یہ جائز قدم ہے۔ دوسرا کام یہ کیا گیا کہ اس قسم کے قوانین بنائے گئے
کہ جس کی وجہ سے ان دانشوروں کے لیے یہ ناممکن ہو جائے کہ وہ حکومت کی اس پالیسیوں اور معاشرے میں ہونے والی ناانصافیوں پر تنقید کر سکے۔ چنانچہ نظریہ پاکستان فوج اور قائد اعظم کی ذات پر تنقید کرنا قانونی طور پر جرم قرار دیا گیا۔ ان اقدامات سے چونکہ ہر حکومت کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کسی سیاسی جماعت اور لیڈر نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ اس نے ان دانشوروں کے لیے مسائل پیدا کر دیے جو کسی مفاہمت اور سمجھوتے کے قائل نہیں ہیں اور اپنی تحریروں کے ذریعے معاشرے کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ ان اقدامات کے نقصان جلد ہی سامنے آ گئے کیونکہ ان پابندیوں کی وجہ سے آزادانہ تحقیق ناممکن ہو گئی۔ اس لیے ہماری یونیورسٹیوں اور تحقیقی ادارے ربر اسٹیمپ بن کر رہ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عرصے میں نہ تو نئی تحقیق ہوئی، نہ بحث و مباحثے ہوئے، نہ ہی تنقید کے اعلیٰ معیار پیدا ہوئے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ دانشوروں کا رشتہ لوگوں سے کٹ کر حکومت سے ہو گیا، جس کی وجہ سے معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ وہ دانشور اور جو حکومت میں شامل نہیں ہوتے، ان میں سے کچھ نے جلاوطنی اختیار کر لی اور کچھ نے خاموشی، اور چند ایسے تھے کہ جو ان تمام تکالیف کے باوجود اپنی بات کو برابر کہہ گئے، اور اس میں شک نہیں کہ ایسے دانشوروں کی معاشرے نے عزت کی اور انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا۔